وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله فاضل ذیشان حضرت اللہ مولانا غلام محمد صاحب زید شرفہ استاذ القراء استاذ الحفاظ محسن آل سنت حضرت اللہ مولانا قاری قربان علی صاحب زید شرفہ عاشق خیر الورا نامی محترم حافظ محمد حنیف صاحب انتہائی واجب التکریم علماء کرام برادران اسلام حاضرین و سامعین موسم کی شدت کے باوجود جس محبت سے آپ لوگ درس قرآن میں تشریف لائے دعا گو ہوں کہ خالق کائنات اجر عظیم عطا فرمائے قرآن پاک کے فیوزات و برکات سے ہم سب کو مستفید فرمائے اس مسجد میں یہاں بھی انہوں نے دیانتداری سے کام لیا ہے کہ جو نشانیاں تورات میں لکھی ہوئی ہیں وہ تو ان کے وجود میں موجود ہیں تو اب دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں ان کا کلمہ پڑھ لوں اور ان کا غلام بن جاؤں تو یہ جو آیت مبارکہ کا پہلا حصہ ہے اس سے مراد حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے کوئی ایسا ہے من ان تأمنہ بدینار اگر ایک اشرفی ان کے پاس اس کے پاس امانت رکھو ایک دینار اسے دو لا یؤدیہ الیک تو وہ واپس نہیں دے گا الا ما دمت علیہ قائما مگر جب تک کہ مسلسل اس سے تقاضا نہ کرتے رہو اور مفسرین نے لکھا ہے اس سے مراد کعب بن اشرف ہے ذالک بانہم قالوا یہ اس لیے کہ وہ کہتے ہیں لیس علینا ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے فی الامیین ان ان پڑھوں کے معاملے میں سبیل کوئی مواخذہ لیس علینا ہمارے اوپر نہیں ہے فی الامیین ان ان پڑھوں کے بارے میں سبیل کوئی مواخذہ کہ ہم دوسری قوموں پر جو مرضی ظلم کرتے رہیں ہمارے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہوگا کوئی پکڑ نہیں ہوگی اور یہ جو بات وہ کرتے ہیں یہ وہ جھوٹ بولتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ شان دے دی چونکہ ہم یہودیوں کے گھر پیدا ہو گئے ہم حضرت یعقوب کی اولاد میں پیدا ہو گئے تو اللہ نے ہمیں یہ شان دے دی ہے کہ اب ہم کسی پر کوئی ظلم کرتے رہے ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں وَهُمْ يَعْلَمُونَ حالانکہ وہ جانتے ہیں یعنی جان بوجھ کر اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں آگے فرمایا بلا من اوفا بعہدہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کا نظام اور یہ ہے اسلام کا تصور بلا من اوفا بعہدہ واتقى ہاں کیوں نہیں جس نے اپنا وعدہ پورا کیا اور تقوی کو اختیار کیا فإن اللہ يحب المتقین تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا تو اگلی آیت میں بتا دیا کہ کسی قوم میں پیدا ہو جانا بے شک وہ قوم اعلیٰ ہے لیکن ان میں صرف پیدا ہو جانا یہ اللہ کے محبوب بننے کا معیار نہیں ہوگا بلکہ معیار ہوگا تقوی کیونکہ خطبہ حجت الوداع میں
میرے آقا کریم نے واضح طور پہ فرمایا کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر ذات کی وجہ سے، نسل کی وجہ سے کوئی برتری نہیں، گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر رنگ کی وجہ سے کوئی برتری نہیں ہے۔ عالم ارواح میں بھی یہی پوچھا تھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اب آزمائش میں گزارا دنیا کی زندگی میں کہ وہ جو وعدہ کیا تھا کہ تو رب ہے اس کو نبھاتے ہو یا نہیں؟ پھر قبر میں جا کے پوچھا جاتا ہے اب دنیا کے بازار سے گزر کے آئے ہو، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ ہمارے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے، اس نے ہمیں اس میں مبتلا فرمایا، یہ اس کا راز ہے۔ تخلیق ہمیں کی ہے احسن تقویم میں اور بھیج دی ہے اسفل السافلین میں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آگے کیا ہے؟ ثم رددناہ اسفل السافلین۔ تخلیق احسن تقویم میں کیا ہے اور پھر لوٹا دیا ہے امتحان کی اس جگہ میں اسفل السافلین میں۔ اب ہم نے یہاں اپنے آپ کو گندگی سے، میل سے، گناہ سے بچا کے واپس اس بلندی پر لے کے جانا۔ آگے فرمایا نا جو ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے اور اتنا اجر دیا جائے گا جو کبھی ختم نہیں۔ جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، ایک تو وہ ایمان والا وعدہ ہے۔ جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو یہ کلمہ بھی ایک وعدہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اور جب آپ نے حضور کو اللہ کا رسول مان لیا تو اب مطلب یہ ہے ہم اپنے قانون کے مطابق نہیں چلیں گے، رسول کے دیے ہوئے قانون کے مطابق۔ رسول ماننے کا مطلب کیا ہے؟ حضور اللہ کا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ حضور جسے حلال کہیں گے ہم حلال مانیں گے، حضور جسے حرام کہیں گے ہم اس سے بچیں گے، ہم اسے حرام مانیں گے۔ جب حضور کو رسول مانا، کلمہ پڑھنے سے ایک وعدہ کر لیا، ایک عہد کر لیا، اب زندگی اس کلمے کو نبھانے میں گزری، تو پھر اس بندے نے وعدہ پورا کیا۔ جس نے وعدہ پورا کیا اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ایک اور مثال دے رہا ہوں، زندگی میں ہم کئی لوگوں سے وعدے کرتے ہیں اور ہمارا دھیان نہیں ہوتا کہ یہ بھی ایک وعدہ ہے۔ مثلا ہمارے ہاں روز ختم کل کی محفلیں ہوتی ہیں یا شادیوں کی محفلیں ہوتی ہیں تو کارڈ پہ لکھ دیا جاتا ہے پھر آمد برات 2 بجے اور طعام 3 بجے اور رخصتی 4 بجے، تو وعدہ ہو گیا۔ اب برات ہی اگر آئے 5 بجے تو وعدہ پورا ہو گیا۔ قرآن پاک میں ہے وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اس لیے آپ جو وقت دیں کسی کو، چاہے ختم کل ہو چاہے کوئی شادی کی محفل ہو، اس میں حتی الامکان کوشش کریں کہ جو آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کریں۔ اگر آپ اس کو اپنی پوری زندگی پہ لاگو کر لیں، اگر کوئی مزدور ہے اور پھر اس نے پرہیزگاری اختیار کی، فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے۔ ایک حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ ایک نشانی تو یہ ہے کہ اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ جب وعدہ کرے تو پورا نہیں کرتا، وعدہ خلافی کرتا ہے، اور تیسری نشانی یہ ہے کہ جب لڑائی جھگڑا ہو تو وہ گالیاں دیتا ہے، بد کلامی کرتا ہے، اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ گفتگو میں جھوٹ بولتا ہے۔ اس حدیث میں حضور نے 4 نشانیاں منافقت کی بتائی ہیں
ایک نشانی جھوٹ بولنا، ایک نشانی گالیاں دینا، ایک نشانی بددیانتی اور ایک نشانی وعدہ خلافی۔ جو وعدہ پورا نہیں کر رہا عملی منافقت میں وہ مبتلا ہے۔ اسی کا مطلب ہے کہ وعدہ پورا کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اگر وعدہ خلافی منافقت کی نشانی ہے تو وعدہ پورا کرنا کمال ایمان کی نشانی۔ آج کل بھی دور ہے، وعدے ہم سن رہے ہیں، دنوں میں 8 فروری تک وعدے سنیں گے کہ ہم اس طرح کریں گے، ہم اس طرح کریں گے، لیکن وعدے کرنے والے وعدے پورے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں وعدہ پورا کرنے والی قوم بنا دے۔ حالت یہ ہے کہ ہماری لڑائی یہودیوں کے ساتھ ہے، دین دشمنوں کے ساتھ ہے، لیکن ان کے وعدوں پر ہمیں اعتبار ہے کہ ہم چیزیں امپورٹڈ استعمال کرتے ہیں، دوائیاں ان کی کمپنی کی جو ہیں وہ کہتے ہیں خالص ہیں، وہ ہم استعمال کرتے ہیں۔ تاریخ اختیار کی فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں سے محبت فرماتا ہے، پرہیزگار اللہ کا محبوب ہے۔ ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم، وہ جو اللہ کے عہد اور اپنی قسموں کے بدلے ثمناً قلیلا، تھوڑی قیمت، ذلیل دام لیتے ہیں، یعنی وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو توڑ دیتے ہیں، یا جو قسمیں انہوں نے اٹھائیں، حلف دیا کہ میں آئندہ یہ نیک کام کروں گا لیکن نہیں کرتے دنیا کے مال کے بدلے میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ جو اپنے وعدے پورے نہیں کرتے اور اپنی قسمیں توڑ نہیں چڑھاتے، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں ہے۔ ابھی آیت بڑی جلال والی ہے، آگے فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ، اور اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا، وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور نہ ان کی طرف نظر کرم فرمائے گا قیامت کے دن، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور نہ انہیں پاک فرمائے گا۔ ہم گناہ گار ہیں لیکن اللہ سے امید ہے کہ وہ نظر کرم کرے گا تو ہمیں پاکی عطا فرما دے گا، ہمیں معاف فرما دے گا، نظر کرم کی امید ہے۔ لیکن یہاں فرمایا کہ جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے دنیا کی دولت کے بدلے میں توڑ دیتے ہیں اور اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں، دنیا کے مال کے لیے اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ نہیں چڑھاتے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان سے نہ اللہ کلام فرمائے گا، نہ ان پر نظر کرم فرمائے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں جن پر اللہ نظر کرم نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک نہیں کرے گا؟ وہ تاجر جو اپنا سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے، اسے پتا ہے کہ سودا اس ویلیو کا نہیں، اس کوالٹی کا نہیں، لیکن وہ اللہ کے نام کی جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا سودا بیچ رہا ہے۔ تو جو جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودا بیچتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اور بعض حدیثوں میں ہے کہ جو اصل حوالوں سے بڑی شان والا وقت ہے، ایک تو یہ کہ اس کی قسم اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ تو اگر کوئی عصر کے بعد سودا بیچنے کے لیے جھوٹی قسم اٹھا رہا ہے تو اس پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ بعض روایتوں میں ہے کہ وہ بوڑھا شخص جو بڑھاپے میں بھی زنا میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پر نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اس حدیث پاک میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر ہے۔ پہلا فرمایا بوڑھا زانی، اور دوسرا فرمایا
شیخی بکھیرنے والا مفلس، بندہ غریب ہے لیکن بڑا بننے کے لیے وہ جھوٹ بولتا ہے اور اپنی اوقات سے بڑھ کے خرچ کرتا ہے۔ بندہ مفلس ہے لیکن تکبر میں مبتلا ہے، وہ تکبر کرنے والا، شیخی بکھیرنے والا مفلس۔ اور تیسرا فرمایا جو بات بات پہ جھوٹی قسمیں اٹھاتا ہے۔ یہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ آخرت میں اللہ کریم ان پر نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21، یہ جو آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کی تفسیر میں قرآن پاک کی ایک آیت ہی آپ کو سنا رہا ہوں۔ سورہ جاسیہ آیت نمبر 21 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو گناہوں کو ترجیح دیتے ہیں، ام حسب الذی نجترح السیئات، وہ لوگ جنہوں نے گناہوں کو، برائیوں کو اختیار کیا، ترجیح دی، وہ یہ گمان کرتے ہیں ان نجعلہم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کہ ہم انہیں نیکوں کی طرح ہی کر دیں گے دنیا کی زندگی میں بھی اور موت میں بھی۔ آگے فرمایا ساء ما یحکمون، وہ کتنا برا حکم لگا رہے ہیں۔ تیسری دفعہ حوالہ دے رہا ہوں، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 میں ہے کہ اچھے عمل کرنے والے اور برے عمل کرنے والے، ان دونوں کا انجام ایک جیسا نہیں ہوگا۔ مومن اور کافر آخرت میں ان کا ٹھکانہ ایک جیسا نہیں ہوگا۔ دوست اور دشمن کے ساتھ ایک جیسا سلوک نہیں کیا جاتا۔ فرمایا جو ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، انہی کی طرح ہم ان لوگوں کو بھی کر دیں گے کہ جنہوں نے برائیوں کو اختیار کیا۔ ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم وہ لگا رہے ہیں۔ اللہ کے ولی اور اللہ کے دشمن برابر، اور اگر کوئی کہے کہ ولی یا نبی جو ہے وہ ہمارے جیسے ہی ہیں، آج اس دور میں کوئی دین کا نام لے کے کہے تو آپ اسے سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 21 سنائیں، ساء ما یحکمون۔ یہ فیصلہ اللہ نے سنایا ہے کہ وہ شخص بہت برا فیصلہ کر رہا ہے جو اللہ کے ولیوں کو اللہ کے دشمنوں کے برابر قرار دیتا ہے۔ دوست اور دشمن برابر نہیں ہوتے۔ اللہ کے جو ولی ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، وہ آخرت میں ایمان والے، شان والے ہیں، قرب والے ہیں۔ یہ سورہ جاسیہ کی آیت میں فرمایا کالذین آمنوا، نیک اعمال وہ اثر رکھتے ہیں۔ یا جو 3 آیات آج ہمارا موضوع تھی، ان میں بھی فرمایا کہ اللہ ان سے کلام نہیں فرمائے گا۔ کن سے؟ ان کے عمل برے تھے کہ انہوں نے قسمیں توڑی ہیں، اللہ سے کیا ہوا وعدہ توڑا ہے۔ تو ثابت یہ ہوا کہ عمل زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ آپ اچھی زندگی چاہتے ہیں تو عمل اچھے کر لیں۔ جب عمل اچھے ہوں گے زندگی اچھی ہوگی۔ قرآن پاک نے 1 نہیں 2 نہیں متعدد آیات میں یہ مضمون بیان کیا ہے۔ کہیں فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ۔ کہیں فرمایا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا، اپنے اندر اثر رکھتے ہیں۔ ایک تو ہماری اپنی زندگی کو اعمال متاثر کرتے ہیں، اور دوسرا اعمال معاشرے پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، لوگ برے اعمال آبادیوں میں کر رہے ہیں لیکن ان کی نحوست سے سمندروں میں رہنے والی مخلوق متاثر ہو رہی ہے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس،
یہ آیت بتا رہی ہے اعمال صرف اپنی زندگی پر ہی اثر انداز نہیں ہوتے، کچھ اعمال ایسے ہیں جو پورے معاشرے کو لپیٹ میں لے لیتے ہیں، وہ معاشرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، پورا معاشرہ اس نحوست میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لیں کہ میری زندگی کو تو اس کا نقصان ہوگا، کہیں میرے اس عمل کا نقصان میری اولاد کو تو نہیں ہوگا، میرے گھر کو تو نہیں ہوگا، میرے معاشرے کو تو نہیں ہوگا۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی نحوست سے معاشرہ برباد ہو جاتا ہے۔ 6 رجب کو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا عرس اجمیر شریف میں منایا جاتا ہے۔ آپ کا ایمان ایسا تھا کہ آپ کے ایمان نے کافروں کو متاثر کیا اور لاکھوں کافروں کو مومن بنا دیا۔ آپ کا تقوی ایسا تھا کہ لاکھوں غافلوں کو متاثر کیا ہے اور ان پر تقوی کا رنگ چڑھا دیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے ایمان اور تقوی دوسروں کو متاثر کر کے ان پر تقوی کا رنگ بھی چڑھا سکتے ہیں۔ داتا صاحب لاہور آئے تھے تو کتنے مسلمان تھے یہاں، لیکن داتا صاحب کے ایمان نے اور تقوی نے ان لوگوں پر رنگ چڑھا دیا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے ایمان نے اور تقوی نے لوگوں پر رنگ چڑھا دیا ہے۔ امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تقوی نے دوسرے غافل لوگوں کو غفلت سے نکال کے انہیں بھی متقی بنا دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہبان، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، ہے جس کے نفس گرم سے گرمی احرار۔ کہتے ہیں حضرت مجدد الفسانی کا جو گرم گرم سانس ہے نا، اس سے اہل ایمان کے سینوں میں غیرت ایمانی کی حرارت ہے۔ تو کچھ لوگوں کا ایمان ایسا ہوتا ہے وہ دوسروں کے ایمان کو متاثر کرتا ہے۔ ایک بلب اٹھتا ہے 60 واٹ کا، ایک 100 واٹ کا، ایک 1000 واٹ کا۔ جتنی روشنی 1000 واٹ کا بلب پھیلاتا ہے اتنی روشنی 60 واٹ کا بلب بھی پھیلاتا ہے۔ کچھ لوگوں کا ایمان اور تقوی اتنا اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے، بیٹھے بغداد میں ہے، روشنی پورے عالم اسلام میں۔ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصال، اور ان کا نور پھر کسی ایک مدت کے لیے نہیں ہوتا۔ افلت شموس الاولین، اولیاء کرام کی شبانہ روز کاوشوں سے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ جب حکم رسول سے اجمیر شریف کی طرف سفر کر رہے ہیں، بلخ کے علاقے سے گزر رہے ہیں، تو یہاں ایک بہت بڑا مناظر بھی تھا صحابہ کرام کا گستاخ تھا، رافضی تھا، بے ادب تھا۔ اسے پتا چلا ایک سید زادے ہیں جن راہوں سے گزر رہے ہیں، لوگوں کو کلمہ پڑھاتے ہوئے جا رہے ہیں سنی سید۔ تو اس نے کہا چلو چل کے ان سے مناظرہ کرتا ہوں، انہیں اپنے مسلک میں لے کے آتا ہوں۔ جب وہ آپ کی محفل میں پہنچا تو آپ کھانا کھا رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اب یہ بات مناسب نہیں کہ ہم کھانا کھائیں اور تو وہاں اکیلا بیٹھا رہے، ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جا، بعد میں مناظرہ کریں گے۔ آپ نے ایک لقمہ اٹھا کے اس فلسفی کے منہ میں ڈالا۔ لقمہ جب حلق سے نیچے اترا، سارا علم سینے سے مٹ گیا، سیاہی اندھیرا چھا گیا۔ وہ سوچتے ہیں میں نے اعتراض کیا کرنا تھا، ذہن میں کوئی سوال ہی نہیں آ رہا، میں نے پوچھنا کیا تھا، میں نے دلیل کیا دینی تھی، سارا علم ختم ہو گیا۔ تردد میں ہاتھ پہ ہاتھ مارتا ہے کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کیوں گھبرا رہے ہو، کھانا تو تسلی سے کھا لو، بعد میں مناظرہ کر لیں گے۔ دوسرا لقمہ توڑ کے اس کے منہ میں ڈالا۔ جب دوسرا لقمہ اس کے حلق سے نیچے اترا، جو کچھ بھولا تھا وہ یاد آ گیا۔ آپ نے فرمایا میرے سچا ہونے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی نظارہ کرنا؟
میری سچائی کو جاننے کے لیے اتنی دلیل کافی ہے یا اور بھی کوئی نظارہ کرواؤں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے کہنے لگا مجھے سمجھ آ گئی ہے، جنہوں نے بھیجا ہے خالی ہاتھ نہیں بھیجا، شانیں دے کے بھیجا۔ پھر ساری زندگی ضیاء الدین بلخی نے خواجہ صاحب کی خدمت میں گزاری، اپنا علاقہ بھی چھوڑ دیا ہے۔ آپ کے کشش کی قوت، اصل میں یہ جو کشش ہے یہ تو سرکار مدینہ کی کشش ہے، جو ان اولیاء کرام کو کچھ نہ کچھ فیض اور کچھ نہ کچھ لہر عطا کی جاتی ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن راہوں سے گزرے ہیں، اسلام کی عظمت کے جھنڈے گاڑتے ہوئے گزرے۔ اب آپ ذرا سوچیں، وہ خواجہ صاحب جو راستے میں ایک فلسفی کو کلمہ پڑھا کے اپنے ساتھ لے کے آ رہے ہیں، جب وہ لاہور پہنچتے ہیں نا، اتنے بڑے ولی جب لاہور پہنچتے ہیں تو دادا صاحب کے مزار کے قدموں میں بیٹھتے ہیں۔ تو پھر خواجہ صاحب کی نظر میں دادا صاحب کا مقام کیا ہے؟ آج کل کے اندھوں کو کیا پتا کہ داتا گنج بخش علی اجمیری کون ہے؟ یہ پوچھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے کہ 40 دن حضرت دادا صاحب کے مزار کے قدموں میں بیٹھے ہیں، اور جب اٹھے ہیں تو یہ پڑھتے ہوئے گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہا۔ جب آپ دلی میں تھے تو وہاں جن کو آپ نے خلافت بخشی ہے وہ ہیں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے آپ فرماتے ہیں اے قطب الدین، دنیا میں اس لیے آئے ہیں کہ مخلوق خدا کو خالق سے ملائیں، ان کے جوتے صاف کریں، ان کی خدمت کریں جو اللہ کی عبادت گزار ہے، اور جو غفلت میں انہیں غفلت سے نکال کے عبادت پر لگائیں۔ زندگی کا مقصد کیا بیان کیا کہ لوگوں کو غفلت سے نکال کے رب سے ملانا، یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے۔ دلی میں روز ہی سینکڑوں لوگ کلمے پڑھ رہے تھے، 500 700 بندہ روز کلمہ پڑھ رہے، تو ہندوؤں نے سازش کی کہ خواجہ صاحب کو شہید کیا جائے۔ انہوں نے ایک کرائے کا قاتل خریدا، اسے پیسے دے کے بھیجا قتل کرنے کے لیے۔ وہ خنجر بغل میں لے کے چادر لے کے آیا، خواجہ صاحب کی محفل میں بیٹھا ہوا ہے، تو خواجہ صاحب مریدین میں مصروف تھے۔ آپ نے سب کو چھوڑ کے اس قاتل کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا آ کے ایک طرف کیوں بیٹھ گئے ہو، جس کام آئے ہو اٹھ کے کرو نا وہ کام۔ اس نے کہا جی میں کس کام آیا ہوں؟ فرمایا تو نے فلاں سے میرے قتل کا وعدہ کیا ہے، اتنے پیسوں میں سوتا ہوا ہے۔ اس نے کہا میں مانتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو خاص شان عطا کی ہے، مجھے بیعت کر لے، مجھے توبہ کروا دے۔ ہندو تھا، آیا ہے آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو کے واپس۔ ولایت سراپا محبت ہوتی ہے، اولیاء کرام نے محبتیں بانٹی ہیں، اولیاء کرام مخلوق خدا سے ہوتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ حضرت خواجہ صاحب جب اجمیر پہنچے تو فرمایا جس کے گھر رات کو چولہا نہ جلے وہ بھوکا نہ سوئے، میرے ڈیرے پہ آ جائے میں اسے کھانا کھلا کے سناؤں۔ شودر اور برہمن ذات پات کا دور تھا، برہمن اونچی ذات کے لوگ تھے، شودروں کو وہ نیچ سمجھتے تھے، گندا سمجھتے تھے۔ خواجہ صاحب نے فرمایا جن سے کوئی محبت نہ کرے وہ میرے ڈیرے پہ آ جائے، میں انہیں سینے سے لگاؤں گا۔ خواجہ صاحب کا اپنا جو چہرہ تھا وہ ایسا خوبصورت تھا کہ نظر نہیں ہٹتی تھی، سرخ و سفید رنگ، خوبصورت شخصیت تھی، حسینی سید تھے، حضرت امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے حسینی سید ہیں، انتہائی اعلیٰ شخصیت کے مالک تھے۔ اب میلے کچیلے شودر آتے ہیں، کپڑے بھی ان کے میلے ہیں، ہاتھوں کو بھی میل لگی ہوئی ہے، خواجہ صاحب ان سے محبت کرتے ہیں، انہیں سینے سے لگا رہے ہیں۔
مخلوق خدا سے محبت کی ہے اور ان کے دل فتح کر کے وہاں حضور کا کلمہ لکھ دیا۔ صوفیاء نے مائل پہلے کیا ہے، قائل بعد میں کیا ہے۔ پہلے مائل کیا ہے، پھر قائل کیا۔ اخلاق محمدی دنیا کو دکھائے ہیں اور لوگوں کو غفلت سے نکال کے حضور کے دین سے جوڑ دیا ہے۔ آج ہمیں بھی ان اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ صوفیاء نے تو دشمنوں کے ساتھ اعلیٰ اخلاق کا اظہار کیا ہے، ہم تو اپنوں کے ساتھ اچھے اخلاق کا اظہار نہیں کرتے۔ اس وقت جو ہمارے ہاں فضا بنی ہوئی ہے اس میں ہمیں افکار صوفیاء کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور ہم اہل سنت و جماعت، ہم تو کسی نہ کسی بزرگ سے نسبت رکھتے ہیں، ہمارا کوئی آستانہ ہی سلسلے ہے اور ہم ان میں سے کسی نہ کسی سلسلے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ لوگ صوفیاء کی امانتوں کے امین ہیں، ان کے افکار کے وارث ہیں، اور آج دنیا کو ایک بار پھر ضرورت ہے افکار صوفیاء کی۔ شاعر مشرق علامہ اقبال، یوں تو وہ فلسفی بھی تھے، بیرسٹر بھی تھے، بہت بڑے شاعر بھی تھے اور سیاسی مدبر بھی تھے، اس کے باوجود اقبال کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ وہ بہت بڑے صوفی تھے۔ فجر کی نماز حضرت داتا گنج بخش کے مزار پہ جا کے پڑھتے تھے۔ صبح ماں از مہر اوتا بندہ گشت، فجر کی نماز علامہ اقبال حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا کے ادا کرتے ہیں، اور حضرت داتا صاحب کا فیض اللہ وہ کتنے بڑے محسن ہیں۔ آج جو صوفیاء کی بے ادبی کر رہے ہیں وہ اپنے محسن کی ناقدری کر رہے ہیں، ناشکری کر رہے ہیں۔ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکریہ نہیں ادا کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ یہ حدیث پاک ہے جو میں نے آپ کو سنائی۔ ہم اس لیے صوفیاء سے محبت کرتے ہیں کہ انہوں نے در رسول تک پہنچایا ہے، یہ در رسول تک لے جانے کا وسیلہ بنے، حضور کا دین انہوں نے اس خطے میں پھیلایا ہے۔ صوفیاء کرام حضور کے دین کے سب سے بڑے مبلغ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اسی ادب والے عقیدے پر قائم رکھے، اور وہ احادیث جو میں نے آپ کو سنائی کہ جن میں برے اعمال کی نحوست تھی، اللہ تعالی ہمیں ان برے اعمال سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرے جن کے لیے وعید تھی کہ اللہ ان کی طرف نظر کرم نہیں فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ اپنی نظر کرم سے اپنا قرب عطا فرمائے گا۔ گفتگو میری مکمل ہو گئی، لیکن جس طرح کہ حضرت علامہ غلام محمد صاحب نے اعلان فرمایا، حسب معمول آپ کے سامنے سالانہ دعوت پیش کر رہا ہوں۔ حضرت بابا جی صاحب خواجہ خواجگاں خواجہ محمد خان عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا سالانہ عرس پاک 13 فروری کو ہر سال منعقد ہوتا ہے، تو انشاءاللہ العزیز اس دفعہ بھی حسب معمول 13 فروری کو ہی دن کے وقت نماز ظہر تک 1:30 بجے تک عرس پاک کی محفل کا اہتمام ہوگا، جس میں قراء، علماء اور مشائخ تشریف فرما ہوں گے۔ ہر سال ہمارے احباب جو درود شریف پڑھتے ہیں وہ درود شریف اس محفل میں اکٹھا کر کے تو اجتماعی اصال ثواب کیا جاتا ہے۔ اربع مرتبہ درود شریف احباب پڑھ کے لاتے ہیں۔ امید ہے 13 فروری کو آستانہ علیہ باولی شریف پر کچھ ایسے دل اکٹھے ہوں گے جو اللہ 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 کرتے رہتے ہیں، کچھ ایسے لوگ اکٹھے ہوں گے جو حضور کے عشق کی سرشاری میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہم بھی اس نیت سے اس محفل میں شامل ہوں کہ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ میں کھڑ جا،
مت کوئی مل جائی بخشیا تے تو کوئی بخشیا جا۔ جہاں حضور کے عاشق اکٹھے ہوں گے یقیناً وہاں اللہ کی رحمتیں برسیں گی۔ جہاں قرآن پاک کے ختمات شریفہ اور اربعہ مرتبہ درود شریف پڑھ کے اصال ثواب کیا جائے گا، امید ہے وہاں اللہ کی رحمت برسے گی۔ تو ہم بھی اس نیت سے اس محفل میں شامل ہوں کہ جہاں رحمتوں کی یہ بارش ہو رہی ہوگی، ہم بھی اگر اس محفل میں شامل ہوں گے تو اجتماعی حاضری کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب ڈھیری کا سودا ہو تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھی قیمت پر بک جاتا ہے۔ ڈالو والی کے ساتھ جو میری محبت کا تعلق ہے وہ ایک عرصے پر محیط ہے، اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ حضرت قبلہ قاری قربان علی صاحب اور ان کے رفقا نے خدمت قرآن پاک کے حوالے سے بڑا ہی مثبت کردار اس علاقے میں ادا کیا ہے، اور میرے ساتھ بھی انہوں نے بڑی محبت فرمائی ہے۔ ہر سال بڑے تزکو احتشام اور عقیدت و احترام کے ساتھ یہاں سے احباب کا قافلہ عرس پاک میں شامل ہوتا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس سال بھی آپ حسب سابق ذوق و شوق کے ساتھ عرس پاک میں شامل ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ اجر عظیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نصیبوں میں شامل فرما جن سے تو راضی ہو گیا، اپنے فضل و کرم سے اعلیٰ اجر و ثواب عطا فرما۔ ان اعمال حسنہ اور خدمات شریفہ کا ثواب سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ آپ کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل اطہار، حسنین کریمین، صحابہ کرام، شہدائے اسلام، تمام سلاسل عالیہ کے مشائخ،
بزرگان دین کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ خواجہ خواجگاں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور اس مہینے میں جن بزرگوں کے آراس مبارکہ منعقد ہوتے ہیں، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جن جن ہستیوں کے وصال اس مہینے میں ہوئے ان سب کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ حاضرین محفل کے آباء و اجداد کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ حاجی لیاقت علی صاحب کی اہلیہ مرحومہ کو ایصال ثواب کرتے ہیں قبول فرما۔ مرحومہ کو بخشش عطا فرما، مغفرت کاملہ عطا فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں تبدیل فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ الہی اس ختم پاک کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں برکت والا رزق عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما۔ ہماری اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اس دور کے فتنوں سے ہمیں بچا دے، ہماری اولادوں کو فتنوں سے بچا دے۔ الہی موسم کی شدت سے محفوظ فرما، رحمت کی بارش عطا فرما، آسمانی زمینی آفات و بلیات سے ہمیں محفوظ فرما، ہمارے بگڑے ہوئے معاملات کو درست فرما دے، ہمارے بگڑے ہوئے حالات کو درست فرما دے۔ اہل فلسطین کو فتح اور نصرت عطا فرما، فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کو ظالموں کے ظلم سے نجات عطا فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ اس درس قرآن پاک کے منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرما، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضی سوز صدیق دے۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ۔